ایسے ایسے جوان، میں بارہا اس چیز کو کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ کئی جوان پاکستان میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلی خواہش رکھتے ہیں ہم یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں. ظاہر ہے کمائی وہاں زیادہ ہے، مہینے میں $2-3 ہزار بندہ کمائے تو کس کو برا لگتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا میں جاؤں. اچھی بات ہے، جاؤ کماؤ، پیسے یہاں بھیجو، اپنے ملک کا فائدہ کرو. ہالینڈ میں ایک مومن بتاتے ہیں کہ مولانا دھڑا دھڑ کوئٹہ سے، پاراچنار سے، یہاں سے ابھی بھی جا رہے ہیں کافی لوگ. تو کہہ رہے ہیں کہ انگریز ایڈمنسٹریشن جو لوگوں کو دیتے تھے، پی آر دیتے تھے یا پاسپورٹ جو بھی دیتے تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی فائدہ کیا ان لوگوں کو نیشنلٹی دینے کا؟ کہ کیوں؟ کہ یہاں آتے ہیں، کماتے ہیں، سارا کچھ پاکستان بھیج دیتے ہیں، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا کماتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں ان کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں. شیطان بڑی پلاننگ کرتا ہے، آپ سمجھتے ہو ایسے ہی فری میں آپ کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، بڑی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے. جب قرآن صریحاً کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا دو. جس دن تم نے سوچا نا یہ میرے دوست ہیں، اسی دن مار کھا جاؤ گے. خمینی بہت پہلے کہہ کر گئے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. اب بندہ شیطان کے ساتھ ہاتھ ملائے، شیطان کے ساتھ دوستیاں کرے، سمجھے اس سے مجھے فائدہ ملے گا. یعنی ہمارے ملک میں جھگڑا یہی ہے، ایک بندہ بولتا ہے شیطان ہے، دوسرا کہتا نہیں دوست ہے. جب عقل بندے کی خراب ہو جائے، جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہو، تو دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھیجنے دو، جتنا پیسہ یہ پاکستان بھیجتے ہیں بھیجنے دو. کا کیا مطلب؟ کہ یہ پیسہ بھیج رہے ہیں، بھیج کے کیا کریں گے؟ وہاں گھر بنائیں گے، جائیدادیں بنائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کہ ان کے بچے جب بڑے ہوں گے وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان میں بنایا ہے وہ سارا پھر یہیں واپس لے کر آئیں گے. میں یو کے کی فیملی کو جانتا ہوں، والد ان کے پروفیسر تھے بیچارے، کراچی میں 3-4 گھر بنائے. ہاں بڑا شوق تھا، بچے آ کے یہاں رہیں گے، بچے آ کے وہاں رہیں گے. اور جیسے اس بیچارے کا انتقال ہوا، بیٹے نے سارے گھر بیچ کے، بھائی اس سوسائٹی میں جب بندہ بڑا ہوتا یہاں نہیں آتا. بڑا مشکل ہے مدینے کو چھوڑ کے بندہ کربلا جائے، آسائشیں چھوڑ کے بندہ زحمتوں میں جائے. کون لگژری لائف کو چھوڑتا ہے؟ پاگل ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں آ کے رہیں گے. ساری آسائشیں چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں گے، ایجوکیشن ان کی فری ہو، ہیلتھ ان کا فری ہو، کام کرے نہ کریں حکومت ان کو نکما بنا کے گھر میں پیسے دیتی رہتی ہو، پاگل ادھر آئیں. تو ابھی جو ریسنٹلی وہاں جوان گئے، کہتے مولانا ہم کیا کریں؟ طاہرے 2-3 مہینے اسٹوڈنٹ بن کے گئے. ایک بیچارے اٹلی سے جوان فون کرتا مولانا میں تو پاگل ہو رہا ہوں یہاں پہ، میں نے کیا ہوا ہے؟ کہ جگہ جگہ گناہ، جگہ جگہ گناہ. اہل بیت فرماتے ہیں آنکھوں کو بچاؤ، ہم کیا کریں مولانا؟ کلاس میں جاتے ہیں گناہ، روڈ پہ جاتے ہیں گناہ. میں نے کہا شادی کر لو. تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں تو پیسے بھیج پہلے، اتنی جلدی تیری ہم شادی کرائیں گے، اتنا خرچہ کر کے تجھے بھیجا ہے. کہ وہ بھی جب تک پی آر نہیں ملتی، شادی، اسپانسر ویزا، یہ ہم کیا کروں؟ میں نے کہا تو کنویں میں خود کودا ہے، اب یا صبر کر یا پاکستان آ کے شادی کر. کہ وہ منع کرتا ہے نہیں آنا، اچھا کما رہا ہے، مہینے پہ 2-2 لاکھ بھیج رہا ہے. مطلب جوان کے روح کی ویلیو نہیں ہے، پیسے کی ویلیو ہے. تو کئی جوان کہتے ہیں مولانا کہ میں کہتا ہوں نہیں، پڑھنے جاؤ، ایجوکیشن حاصل کرنے جاؤ، ہنر سیکھنے جاؤ، پیسہ وہاں کماؤ، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جاؤ. ہمارے ایک دوست جاننے والے جاتے ہیں، 4 مہینے وہاں کام کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں، بچے یہاں رکھے ہوئے، گھر یہاں رکھے ہوئے. کیونکہ اس زمین میں جو پودا لگتا ہے وہ بڑا ہو جائے تو وہ خالص نہیں ہوتا. یا اتنا بندہ اسٹرک ہو کہ 24 گھنٹہ بچوں پہ بیٹھے، ٹائم نہیں ہے کسی کو وہاں ہر چیز. یعنی وہاں بندہ مقروض ہوتا ہے، 25-26 سال تک قرضے کی زندگی گزار کے مرتا ہے. گھر آپ کو ملتا ہے مورگیج پہ، گاڑی ملتی ہے مورگیج پہ. تو زندگی کا جو گول بنانا، ہدف بنانا، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا. ایسا نہ ہو تم مال کے لیے جائے لیکن تباہ ہو کر واپس آ جائے. ایرانی خاتون، ایران کی ایکٹر تھی، ایران سے چلی گئی جرمنی. اب رہی اب
جو جرمن ہے وہ بڑا مشکل سے پاسپورٹ دیتے ہیں، 7 ایئرز 8 ایئرز کبھی کبھی 11 ایئرز بھی لگ جاتے ہیں. تو اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے. تو اس کو نہیں دے رہے تھے. اب کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا، وہ کبھی ایران کیوں چھوڑ کے آئی ہو؟ آپ پاکستان سے جاؤ گے بولیں گے بھائی کیوں، یا تو اسٹوڈنٹ ہو بندہ ایک لمبا عرصہ رہے، یا ریفیوجی اسائلم لو، مطلب میری جان کو خطرہ ہے. عام لوگوں کی بات نہیں، مولوی یہاں سے جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے. جھوٹ یہ فائر ہے پاکستان سے بھیجتے ہیں، بس پاسپورٹ کے لیے 100 جھوٹ. قرآن کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے میں اسے رسوا کر دیتا ہوں. پھر 7ویں امام فرماتے ہیں جھوٹ مصلحت میں بولو، کسی کی جان کو بچانے کے لیے، کسی کی عزت کو بچانے کے لیے، کسی کے ناموس کو بچانے کے لیے. اور کبھی کبھی بولا بیوی کے ساتھ بھی بولا کرو. یہ بھی 6 امام فرماتے ہیں. یہاں پر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ اللہ نے رکھا ہے کہ بعض اوقات عورتیں مانتی نہیں ہیں نا، جھوٹ بول کے منوانا پڑتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ تم ہر شے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو. ایرانی ایکٹریس ہے نازنین اس کا نام تھا، جرمنی گئی، وکیل نے بولا نہیں آپ اسٹرانگ ریفیوجی اسائلم کرو، ایران میں کوئی خطرہ نہیں، طالبان نہیں، بڑا امن و امان، بہترین ملک ہے، کیوں چھوڑ کے آئی ہو؟ تو ایک ہی راستہ ہے، تم یہ بولو کہ میں شیعہ تھی اب کرسچن ہو گئی ہوں. اور مکتب ہمارے یہاں کیا ہے، جو اپنے مذہب کو چھوڑے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ موت ہے. ایران میں تو حکومت اسلامی ہے، جو مرتد ہو جائے وہ تو پھانسی پہ لٹک جائے. کہ یہ اسٹرانگ کیسے؟ اب آپ نہیں بولیے گا کیونکہ یہاں پھانسی نہیں ملتی، آپ مرتد بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایران کی بات کر رہا ہوں میں. وہ کہ مولانا راستے بتا رہا ہے پاسپورٹ لینے کے، راستے نہیں بتا رہا. تو اس نے بولا میں مرتد ہو گئی ہوں، مطلب میں نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا، پاسپورٹ دو مجھے. انہوں نے بولا ہمیں یقین نہیں آتا. پھر اس نے کیا کیا، وہ غسل تعمیم بولتے ہیں، جو کرسچن ہوتے ہیں نا، وہ ایک پانی ہوتا ہے سوئمنگ پول کی طرح چھوٹا سا، اس میں جا کے ڈبکی لگا کے غسل دیتے ہیں. پھر اس نے وہ ویڈیو بنائی کہ دیکھو بھائی میں غسل بھی لے چکی ہوں. اس کے بعد بھی اس کو پاسپورٹ نہیں ملا. علی کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، آخر میں خسرت دنیا والآخرہ. ایک ہوا ہوتا ہے، یہ مل گیا تو پتہ نہیں مجھے سب کچھ مل گیا. چھوٹے چھوٹے جوان دیکھیں 17 سال کے 18 سال کے، پاگل کر دیتے ماں باپ کو، آئی فون لے کر دو، آئی فون لے کر دو. پتہ نہیں جیسے آئی فون ان کو ملا تو دنیا مل گئی. اور جب مل جاتا ہے بندہ مہینے میں بور ہو جاتا ہے، کیونکہ تو آئی فون کے لیے نہیں بنا، آئی فون تیرے لیے بنی ہے. تو کیوں خود کو تباہ کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے؟ تیری ویلیو بہت زیادہ ہے، کیوں خود کو سستا بیچ رہا ہے؟ تیرا خریدار حسین ابن علی ہے، تیرا خریدار علی ابن ابی طالب ہے. تجھ سے تجارت خدا کر رہا ہے، کیوں سستا خود کو شیطان کی دربار میں بیچتا ہے؟ ایک نکاح حرام کے لیے بیچ رہا ہے تو خود کو. تو یہ سوچو جو قدم اٹھا رہے ہو کیا حاصل ہوگا. دنیا مل جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، دشمن کو پتا ہے کہ تبلیغ کرے گا مولوی، سیدھی بات ہے، مولوی لوگوں کو سمجھائے گا یہ دین ہے، یہ دین ہے. کہ ایک کام کرو، مولویوں کو مصروف کر دو تاکہ یہ تبلیغ ہی نہ کریں. ہاں مرغوں کی طرح ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ یہ لڑتے رہیں، تبلیغ نہیں ہوگی. آج پورا سوشل میڈیا کھولے، بریلوی اہل حدیث کو ٹوک رہا ہے، اہل حدیث بریلوی کو ٹوک رہا ہے، اور یہاں بھی 4-5 شیعہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے وار کرے تو وہ بھی تیار ہیں، ہم بھی فیصل اپنا ایک اپنا کلپ نکال کے ان پہ وار کریں. تو پوری قوم تباہی پہ لگی ہوئی ہے. ایکٹر، ایکٹریسز، سیاستدان، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، شراب پینے والے، سنیما میں گمراہی پھیلانے والے بڑے سکون سے کر رہے ہیں کہ مولوی کو ہم نے اچھے کام پہ لگا دیا ہے. اصل عالم کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی تہذیب کرے. عالم کا کام یہ ہے وہی کام کرے جو امام حسین نے کیا. سب سے بڑا قصور منبر پہ آنے والے اور بانی مجلس کا ہے. آنے والی کی نیت یہ ہے کہ وہ پڑھوں مجمع خوش ہو جائے، بانی مجلس کی نیت یہ ہے اسے بٹھاؤں جو زیادہ سے زیادہ مجمع جمع کرے تاکہ میری واہ واہ ہو جائے. یہ کہتا ہے مجمع راضی ہو جائے
تاکہ میری واہ واہ ہو جائے. اس بیچ میں رضا خدا ختم ہو گئی، اس بیچ میں امام حسین کی رضا ختم ہو گئی. یہ دو بڑے قاتل معاشرے کے، جو مولویوں کو بلاتے ہیں اور جو مولوی ممبر پر آتے ہیں.